السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا یہ درس زکوٰۃ کے تعلق سے تیسرا درس ہے۔ پہلے سبق کے اندر زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم، اس کی اہمیت، افادیت کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ دوسرے سبق میں ان اموال کا تذکرہ تھا جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کے اس تیسرے سبق کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جن مالوں کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے، ان کے اندر ہمیں کس مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اس کے نکالنے کا وقت کیا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ 4 قسم کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، جو کہ سونے چاندی اور نقد کی شکل میں ہے، یا سامان تجارت، یا پھر غلہ، اور ایسے ہی چرنے والے مویشی اور جانور ہیں۔ مال کی جو پہلی قسم ہے سونے اور چاندی، اور اسی سے ملا ہوا نقدی مال بھی ہے، چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو یا درہم و دینار یا کسی اور کرنسی کی شکل میں ہو۔ اس کا اللہ رب العالمین نے نصاب متعین کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہیں کہ سونا اور چاندی کتنی مقدار کے اندر اگر پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب سونا 20 دینار اور چاندی 200 درہم ہو جائیں تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ البتہ 20 دینار یا 200 درہم، جو کہ آج کے دور میں رائج بھی نہیں ہے یہ سکے، اسی لیے اسے گرام میں علماء نے کنورٹ کر کے اس کا حساب متعین کیا ہے، اس کا نصاب ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ چنانچہ علماء نے کہا کہ 20 دینار 85 گرام 85 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے، اور چاندی 595 گرام 595 گرام چاندی اگر ہو جائے، یا اسی کے مقدار میں کرنسی ہمارے پاس ہو جائے، اتنے پیسے ہو جائیں جس سے ہم 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی خرید سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نصاب کے مالک ہو گئے۔ نصاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب 1 سال کے بعد مکمل طور سے جب 1 سال پورا ہو جائے تو ہمیں اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ 40واں حصہ، نصف العشر، احادیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ 40واں حصہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی سونا اور چاندی ہو اور یا روپے پیسے کی شکل میں ہو، اس کا حساب لگایا جائے۔ اگر نقد میں حساب لگاتے ہیں سونے کا یا چاندی کا، تو اس کی قیمت متعین کر کے اور اس کو 40 سے تقسیم کر دیں، جو بھی نتیجہ یا رزلٹ نکل کر کے آئے وہی اتنا ہی مقدار میں ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ البتہ اگر سونا یا چاندی اتنی مقدار میں نہ ہو، زکوٰۃ جس پہ فرض ہوتی ہے، یعنی نہ تو سونا 85 گرام ہو اور نہ ہی چاندی 595 گرام ہو، لیکن کرنسی روپے پیسے کی شکل میں نقد اتنا ہمارے پاس موجود ہے، چاہے ہمارے پاس کیش کی شکل میں ہو یا بینک کے اندر ہو، تو اس کے ذریعے سے نصاب کو مکمل کیا جائے گا، کیونکہ کرنسی جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے، اس کے ذریعے سے نصاب کو مکمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے قسم کا جو مال ہے وہ ہے سامان تجارت۔ سامان تجارت کے تعلق سے عام طور سے لوگ نہیں جان پاتے کہ ہمیں کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے اور کن چیزوں میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی آدمی تجارت کرتا ہے، جس کو خریدتا اور بیچتا ہے، چاہے ہر دن اس کو سیل کرے یا بڑی تجارت کی شکل میں زمین، پراپرٹی یا بلڈنگیں بنا کر کے فلیٹ بیچنے کا طریقہ اس کے پاس ہو،
یعنی سال میں چاہے 2-4 بار ہی خرید و فروخت اس کے پاس ہو، وہ سب کے سب سامان تجارت کے اندر داخل ہے۔ آدمی کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس جو مالیت ہے تجارت جس چیز کی وہ کر رہا ہے، اگر وہ 85 گرام 85 گرام سونے کے نصاب کے مقدار میں ہے یا 595 گرام چاندی کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نصاب کا مالک ہو گیا سامان تجارت میں۔ اب 1 سال کے بعد وہ بیٹھ کر کے حساب لگائے گا۔ اسے حساب لگانے کے وقت کچھ بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں تجارت کی، اس کی مالیت کتنی بنتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے، مارکیٹ میں اس کا ویلو کیا ہے، حساب لگائے گا اور وہ اماؤنٹ وہ لکھ لے گا۔ اس کے بعد دیکھے گا کہ اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو اس نے بہت سارے لوگوں کو ادھار بھی دیا ہوگا، کچھ چیزوں کی قیمت ملنی اسے باقی ہوگی، ایسی صورت میں اس کو بھی وہ ایڈ کر لے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تجارت کر رہا ہے لیکن بہت ساری چیزیں اس کے دکان کے اندر ایسی ہیں جو ادھار پہ لی ہوئی ہیں، ابھی اس نے پیمنٹ نہیں کیا ہے، لہذا اس کی بھی ایک لسٹ بنا لے گا۔ اس کا جو اماؤنٹ بنے گا وہ اس مکمل اماؤنٹ میں سے مائنس کر دے گا، کم کر دے گا۔ اب جو اس کے پاس بچا ہوا نقد ہے یا جو بچی ہوئی چیز ہے، اس کے اندر وہ 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکال دے گا 1 سال کے بعد۔ البتہ اسے ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کے دکان کے اندر موجود ہے اور اس کی وہ تجارت نہیں کرتا۔ جیسے مثال کے طور پر اس دکان کے اندر وہ ٹیبل رکھے ہوئے ہیں، ریک رکھے ہوئے ہیں، اے سی اس کے پاس ہے، فریج استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ان چیزوں کی وہ تجارت نہیں کر رہا ہے، لہذا اس کی وہ مالیت نہیں لکھے گا، اس کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے استعمال کی یہ چیزیں ہیں۔ ایسے ہی تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی اگر وہ تجارت کر رہا ہے، اگر فقراء اور مساکین اس کے محتاج ہیں تو وہ اپنی زکوٰۃ کو اسی شکل میں نکال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر چاول کا کاروبار کرتا ہے، غلے کا، تو اسے ضروری نہیں ہے کہ اس غلے کو پھر اماؤنٹ میں کنورٹ کرے اور اماؤنٹ ہی نکالے، بلکہ حساب لگا کر کے وہ غلہ بھی زکوٰۃ میں نکال سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ جس دن پیداوار ہو، جس دن اس کی کٹائی ہو، اسی دن زکوٰۃ نکالنی ہے۔ البتہ یہ زکوٰۃ اناج کے اندر ہے اور فروٹ کے اندر ہے، پھلوں اور سبزیوں میں نہیں ہے، الا کہ اگر اس کی تجارت کرتا ہے تو پھر وہ سامان تجارت میں شامل ہو جائے گا۔ فروٹ میں وہ چیزیں داخل ہیں جو خشک کر کے جس کو محفوظ رکھنا پاسیبل ہو، یعنی جس کی حفاظت ہو سکے، جس کو خشک کیا جائے اور خشک کرنے کے بعد اس کا استعمال ہو۔ علماء نے اس کی تعریف لکھی ہے۔ اور اناج تو ہم سبھی جانتے ہیں، چاہے وہ چاول کی شکل میں ہو، گیہوں کی شکل میں یا دال کی شکل میں۔ ایسی صورت میں اگر وہ 5 وسق کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا جو پیمانہ ہے اس کے وزن کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے جب گرام میں یا کلو میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اختلاف واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ سا ایک پیمانہ تھا۔ آج بھی مدینے کے سا موجود ہیں مدینے کے اندر میوزیم میں، اور اس کے اندر اس دور کے علماء نے بھی، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے عمدہ قسم کا گیہوں جب اس کے اندر ڈال کر کے میں نے اس کو وزن کیا تو اس کا وزن 2 کلو 40 گرام آیا۔ 2 کلو 40 گرام کا مطلب یہ ہے کہ 5 وسق جو کہ 300 سا بنتے ہیں، ان کے نزدیک 618 کلو اس حساب سے بنتے ہیں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ اگر 618 کلو گیہوں یا چاول یا اسی طریقے سے اور اناج جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ کا 2 طریقہ ہے۔ اگر اسے سیراب کرنے کی ضرورت پڑی ہے، سینچائی کی ضرورت اسے پڑی ہے، تو پھر وہ 20واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرے گا، ورنہ وہ 10واں حصہ ہی زکوٰۃ کے اندر نکالے گا۔ احادیث کے اندر اس کی بھی صراحت ملتی ہے۔ چوتھی چیز جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے وہ چرنے والے مویشی ہیں، جانور ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں ہیں، اور اس کی بھی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ احادیث کے اندر بالکل تفصیل موجود ہے۔ بکری کے تعلق سے بکری، بھیڑ یا دمبا، اگر اس کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں
کہ یہ جانور جو ہوں وہ افزائش نسل کے لیے رکھے گئے ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ گھریلو نجی کام کے لیے ہو. اگر ایک آدمی کے پاس جانور ہے لیکن وہ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے استعمال کے رکھے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. وہ افزائش نسل کے لیے، شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جانور چھوٹ کر کے چرنے والے ہوں، یعنی ان کی جو اکثر غذا جو ہے یہ انہیں چھوٹ کر کے چرنے کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے. کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں پڑتی الا یہ کہ بہت کم مقدار میں. اور میں نے کہا کہ اگر اس کی اغلب غذا اگر چھوٹ کر کے چرنے کی ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی. بکری کے اندر ہے کہ اگر 40 بکریوں سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. 40 سے اگر زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک بکری ہے 120 تک. اس کے بعد 121 اگر ہو جاتی ہیں تو 2 بکری 200 تک. اور پھر ہر 100 میں ایک بکری، یعنی 300 ہے تو 3 بکریاں، 400 ہیں تو 4 بکریاں. اگر ایک کم ہے 399 ہے تو 3 ہی بکریاں ہوں گی. جیسے 400 کمپلیٹ کریں گے تو 400، اس حساب سے بکریوں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. گائے کے بارے میں ہے کہ گائے اگر 30 کی مقدار میں پہنچ جائے تو ایک سال کا بچھوا یا بچیا زکوٰۃ میں نکالا جائے گا. اگر 30 سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر 40 گائے ہو جاتی ہیں تو 2 سال کا بچھوا یا بچیا زکوٰۃ میں نکالا جائے گا. اونٹ کے بارے میں ہے کہ 25 سے کم تک میں ہر 5 اونٹ میں ایک بکری ہے. اگر 25 سے کم اونٹ ہیں، مثال کے طور پر 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، تو بکریوں کی شکل میں زکوٰۃ ہے. اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک سال کی اونٹنی یا 1 سال کا اونٹ جو ہے زکوٰۃ کے اندر، یا 1 سال کی اونٹنی یا 2 سال کا اونٹ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا. ایسے ہی 36 سے لے کر کے 45 تک جس اونٹنی کا 2 سال ہو گیا اس کو نکالا جائے گا. اور پھر تفصیل یہ چلتی رہتی ہے، 40 سے 60، 61 سے 75. بہرحال اس تفصیل کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اونٹ عام طور سے ہمارے یہاں پائے بھی نہیں جاتے، یا اگر پائے جاتے ہیں تو بطور شوق ہو سکتا ہے 1-2 اونٹ کوئی آدمی رکھتا ہو، اور عام طور سے اتنی مقدار میں نہیں پائے جاتے کہ اس کو زکوٰۃ. البتہ اگر کسی کے پاس ہے تو تفصیل کے علماء کی طرف رجوع کر سکتا ہے. آج کے اس درس کا ایک اہم پوائنٹ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، جس کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا زیورات کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں یقیناً اختلافات علماء کے موجود ہیں. ان اختلافات کو جاننے سے پہلے ہمارے لیے کچھ بنیادی پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر وہ سونے چاندی کے علاوہ زیورات کسی اور چیز کے ہوں، مثال کے طور پر ڈائمنڈ کے ہوں، ہیرے جواہرات کے ہوں، تو اس میں بالاتفاق زکوٰۃ واجب نہیں ہے. حالانکہ وہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن زیادہ قیمتی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے کس میں؟ سونے اور چاندی کے اندر. اور سونے اور چاندی ہی سے زیورات اگر بنتے ہیں تو یہ اختلاف علماء کے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ہیرے جواہرات کے ہوں تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کے. ایسے ہی علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر یہ زیورات حرام طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مرد زیورات استعمال کرتا ہے. بہت سارے مرد ہیں جو گلے کے اندر موٹے موٹے چین یا بہت سارے کان کی بالیاں یا کنگن بھی بہت سارے مسلم نوجوان بھی استعمال کرتے ہیں غیروں سے متاثر ہو کر کے. تو کیا ان کے اندر بھی اختلاف ہے کہ کیا ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر مرد استعمال کرتا ہے یہ زیورات تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ سونے کو ہو یا چاندی کے. ایسے ہی کوئی عورت ہے جو زیورات استعمال کرتی ہے حرام طریقے سے. مثال کے طور پر زیورات جانوروں کی شکل میں، اور میں نے مثال دیا ہے کہ اگر وہ سانپ کی شکل میں یا دوسرے جانور کے شکل میں، جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے کہ ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ پردے پر ہو، چاہے زیورات میں ہو، تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسے ہی زیورات اگر تجارت کی غرض سے ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زیورات بنا کر کے رکھ لیتے ہیں، برے وقت میں کام آئے گا، اس کو بیچ کر کے پیسے لے لیں گے، یا اور کسی بڑی ضرورت کے اندر اس کو استعمال کر لیں گے. مقصد تجارت ہے تو پھر اس کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہی ہے. اختلاف صرف اور صرف ان زیورات کے بارے میں ہے جو زیورات عورتیں استعمال کرتی ہیں، چاہے برابر استعمال کرتی ہیں یا کبھی کبھی، یعنی اس کو استعمال کے لیے زیب و زینت کے غرض سے سونے اور چاندی کے زیورات عورت نے بنوایا ہے، اس کے پاس ہے. اس کے تعلق سے علماء کے اختلاف بہت ہی مشہور ہے. جمہور علماء تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر زکوٰۃ واجب
نہیں ہیں۔ جمہور علماء کا مطلب ہے اکثریت علماء کی جو ہے، چاہے وہ شافعیہ ہوں، حنابلہ ہوں، یا اسی طریقے سے مالکیہ ہوں۔ البتہ احناف کے اندر، حنفیہ کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے اندر اس دور کے بڑے بڑے جو علماء ہیں، خاص طور سے مملکے کے شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ گزر چکے ہیں، ان کے نزدیک بھی زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کے پاس دلائل ہیں، خاص طور سے تینوں احادیث جو بہت ہی مشہور ہیں، اور وہ تین احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میرے پاس بڑی بڑی چاندی کی انگوٹھیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو کہا کیا زکوٰۃ نکالتی ہو اس کی؟ تو میں نے کہا نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ ایسی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ بھی چاندی کے زیورات پہنتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے نبی کریم سے پوچھا کہ کیا اس کے اندر زکوٰۃ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک عورت آئی جس کے بیٹی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ نبی کریم نے پوچھا کہ کیا ان کا زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ سونے کے کنگن اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، آپ اسے لے لیں، جہاں چاہیں استعمال کریں۔ یہ تینوں احادیث موجود ہیں۔ اس کے صحت اور ضعف پر علماء کا چونکہ کلام ہے، بعض علماء نے حدیث کو صحیح قرار دیا اور بعض نے ضعیف قرار دیا، اور سند کے اندر یہ کلام ہے، جس کی وجہ سے اگر اس میں سے کوئی بھی حدیث مکمل طور سے اگر صحیح ہوتی، متکلم فی نہ ہوتی، تو شاید پھر اختلاف بھی اتنی شدت کے ساتھ نہ پایا جاتا۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ زکوٰۃ نکال دیا جائے۔ گرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر کہ زکوٰۃ زیورات کے اندر زکوٰۃ فرض ہی ہے، لیکن علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ وغیرہ اور دوسرے بعض علماء نے کہا ہے کہ احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ زکوٰۃ آدمی نکال دے، کیونکہ اسلام کے ایک اصول ہے کہ جو بھی شبہات جہاں پر ہوں تو شبہات سے بچنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو اس سے دور کر لے۔ تو بلا شبہ حدیث موجود ہیں، اور عمومی آیتیں جو ہیں جس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے سونے اور چاندی میں، یا احادیث، اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ اس عموم سے استثناء کیسے کر سکتے ہیں زیورات کو۔ زیورات کے بارے میں جو بعض احادیث آتی ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں، وہ بھی متکلم فی ہیں، وہ بالکل، بلکہ حد درجے وہ ضعیف ہیں۔ لہذا احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر زیورات کے اندر زکوٰۃ نکالنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے کسی قسم کا مؤاخذہ کر قیامت کے دن۔ تو یہ اختصار کے طور پر ان معنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے اندر زکوٰۃ واجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں، چاہے جو بھی مال ہمارے پاس ہے، روپے پیسے کی شکل میں، سونے چاندی یا غلے کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے اس رکن کی ادائیگی کی توفیق دے، بلکہ تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان بقائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم سب کو دین فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔